السلام علیکم ناظرین آج 3 اہم ڈیولپمنٹس۔ پہلی کہ نواز شریف صاحب کی دبئی میں انٹری اور اہم ملاقاتیں متوقع۔ دوسری بات عمران خان صاحب سے امریکی وفد کی ملاقات۔ اور تیسری بات پی ٹی آئی کی ایک ملزمہ جس کو بازیاب کرانے کے لیے امریکی قانون دان ٹیم کوٹ لکھپت جیل میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئی۔ ناظرین پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے امریکی وفد کی ملاقات۔ ناظرین امریکی وفد نے عمران خان صاحب سے زمان پارک میں طویل 1 گھنٹے تک ملاقات کی۔ ناظرین جو ملاقات کروانے کی سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ہی گھر میں نظر بند ہیں۔ ناظرین ان کا کنٹرول پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک عمران خان صاحب سے مکمل تحقیقات نہیں ہو سکتی تب تک عمران خان صاحب سے کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی اس ٹائم گلبرگ میں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ اس ٹائم عمران خان صاحب ہی زمان پارک میں اور ان کا کنٹرول پاکستان کی ملٹری جو کورٹس کے تحت جو دیا گیا ہے آرڈر اس کے تحت ملٹری کورٹ کے پاس ہے، ملٹری اداروں کے پاس ہے۔ ناظرین اس کے بعد ڈونلڈ بلوم جو اس ٹائم امریکی سفیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے سب سے پہلے اجازت نامہ لیا جی ایچ کیو سے، وہاں سے انہیں اجازت نامہ ملا اور اس کے بعد امریکی وفد کی اجازت ملی عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے طویل 1 گھنٹے تک ملاقات کی، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ماضی تھا، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور اس سے پہلے جو حالات تھے سب کا جائزہ لیا گیا۔ اور سب سے بڑی اور جو دردناک چیز ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں اس ٹائم، عمران خان صاحب کے جو ووٹرز ہیں اس ٹائم وہ بے انتہا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی اور بھیانک چیز بتائی ہے جس پر مجھے بھی دکھ ہوا، آپ لوگوں کو بھی سن کر دکھ ہوگا، وہ یہ بات ہے کہ ناظرین عمران خان صاحب نے جو سارا قصور تھا، ساری غلطیاں تھیں، وہ اپنے ووٹر سپورٹر پر، اپنے فالورز پر ڈال دیں، اور جو رہی سی کسر تھی انہوں نے وہ ساری کسر اپنے لیڈرز پر ڈال دی، جو ان کے پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان پر ڈال دی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ناظرین عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ملٹری ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بے بہا ثبوت ہیں کہ آپ نے جو سب سے بڑا ہے کہ اپنے سپورٹر کو، ووٹر کو اکسایا ہے ان چیزوں پر۔ ناظرین اس پر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، میں نے تب سیاسی طور پر اپنے کارکنان کو کہا تھا۔ ناظرین اگر سیاسی کارکنان بھی ہوں ان کے ذہن میں جب ڈال دیا جائے تو وہ اس چیز کو آگے مضبوطی سے اپنے دماغ میں کیچ کرتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو فالو کر کے اسی چیز پر عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرواتا ہے، جو سب سے پہلے آرڈر دیتا ہے، سب سے بڑا قصوروار میری نظر میں وہی ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ قصور عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین اس کے بعد جب قانونی ٹیم نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب آپ کو 3 چیزوں پر آفر دی گئی تھی، ایک دی گئی تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی ایسی آفر نہیں ملی گئی، لیکن عمران خان صاحب کو آفر ملی تو عمران خان صاحب فوراً جھٹ سے ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ناظرین میں آپ لوگوں کو اندر کی خبر بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سے زیادہ آفر ملی ہوگی کہ آپ اس ٹائم ملک سے چلے جائیں۔ یہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو لاگو کریں گے، ہم اس چیز پر زور دیں گے کہ آپ کو ملک سے باہر جانے دیا جائے گا، جس پر عمران خان صاحب ڈٹے رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ جو دوسری بات تھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں
اس چیز کو باور کرا دیں کہ آپ شاہ محمود قریشی کے کندھے پر اپنی پارٹی کا بوجھ ڈال دیں، آپ کچھ عرصے کے لیے جیل گزاریں اور آپ کو پھر عبوری ضمانتیں دلوا کر باہر نکال دیا جائے گا، تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بھی آفر مجھے نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسری آفر یہ تھی کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو بیان دلوا دیں اور خود بھی بیان دیں کہ آپ نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس چیز پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کافی بار کہہ چکا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے میں نے ان کے جتنے بیانات سنے ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ ناظرین، اب دوسری بات انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ اگر ہم آپ کے کیسز لڑیں تو اس پر عمران خان صاحب نے ان سے منتیں کیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو میرے ملٹری کورٹس کے مقدمات ہیں ان کو سول عدالتوں میں چلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا ملک اور قانون ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ زور دیں، آپ لوگوں کا ملک دباؤ میں ڈالے تو یہ لوگ مان جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت اس ٹائم ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کی یہ بات ضرور مانیں گے۔ تو امریکی جو وفد تھا وہ مسکرانے لگ گیا عمران خان صاحب کی اس بات پر۔ دوسری بات ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا کہ کبھی بھی میں نے آپ کے ملک کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ آپ کے ملک کی سپورٹ کی ہے۔ تو اس پر امریکی وفد نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری بات کہ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے، آخر وہ اتنے عرصے سے کوٹ لکھپت جیل میں اس ٹائم بھی موجود ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ صرف میری محبت میں جا کر کچھ ایسے اقدامات کر بیٹھے ہیں جن پر انہیں جیل رکھا گیا۔ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ خواتین کو 2 منتھ سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم ملاقات کر کے جائزہ لیں گے کہ آخر کیا چیز ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین، امریکی وفد جو تھا وہ جا کر خدیجہ شاہ سے کوٹ لکھپت جیل میں جا کر جب 1 گھنٹے طویل ملاقات وہاں بھی کی اور قانونی جائزہ لیا گیا خدیجہ شاہ کا، تو تب جا کر امریکی وفد نے خدیجہ شاہ کو تسلی دی اور اس چیز سے باور کرایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جلد ہی بازیاب کرا لیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد جو خدیجہ شاہ تھی، خدیجہ شاہ جو ہے جناح ہاؤس میں ملوث تھیں، اس کے ساتھ اور بھی خواتین ہیں جو اس میں ملوث تھی اور خدیجہ شاہ نے کالز کر کے بلوایا اور انہوں نے یہ سب سے بڑا انتشار پھیلایا اور اس کے بعد ان کو جو جج تھے انہوں نے ان کی ضمانتیں خارج کر کے، ان کی جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ضمانتوں کی، ان کو خارج کر کے انہوں نے پھر اس چیز کو باور کرایا۔ ناظرین، اب خدیجہ شاہ کی ضمانت 80% آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہو جائے گی، کیونکہ امریکی وفد نے یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کو بازیاب کروا لیں گے اور اس کو بازیاب کروا کر پھر ان کو بھیجا جائے گا، امریکہ ہی وہ چلی جائیں گی، کیونکہ وہ فیشن ڈیزائنرز ہیں اور 2 اہم شخصیت کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، ایک آرمی چیف کی پوتی ہیں اور دوسرا ریٹائرڈ آرمی چیف صاحب کی پوتی ہیں اور ایک وزیر کی بیٹی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اب تیسری بات، نواز شریف صاحب کی لندن سے اب پرواز اڑی ہے اور وہ آ کر بیٹھی ہے دبئی میں۔ ناظرین، اندرونی خبر ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ نواز شریف صاحب اب وہاں جا کر کاروباری اہم شخصیت سے جا کر ملاقات کرنے کے لیے دبئی پہنچے ہیں، جس پر زرداری صاحب بھی وہاں پہنچیں گے اور وہاں جا کر ایک اچھی بیٹھک لگے گی اور اس میں جا کر اہم کاروباری شخصیت سے ملا جائے گا اور ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی
جو سب سے بڑی ہے التجا کی جائے گی، اور نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی بزنس مین ہیں جو نواز شریف صاحب کی بات کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے اور پاکستان میں اس مشکل حالات میں انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد نواز شریف صاحب سے 3 سے 4 ممالک ہیں، جیسے ترکی ہو گیا، اور ترکی تو ویسے اس ٹائم معیشت میں بہت زیادہ گھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین عمان ہے اور کویت ہے، قطر ہے۔ یہ 3 ممالک کے لوگ دبئی میں آ کر، جو کاروباری لوگ ہیں، نواز شریف صاحب سے آ کر دبئی میں ملاقات کریں گے، اور نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ بھی ان کو اپنی ہی رسپانسبلٹی پر، ضمانت پر کہیں گے کہ آپ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان کے اس مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیں۔ جس پر ناظرین اب جو چوتھی بات ہے، نواز شریف صاحب دبئی میں سیاسی اپنے رہنماؤں سے اور جو سیاسی اتحادی ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد پھر حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں بھی حج پر بھی جائیں گے، اور جو سعودی بزنس مین ہیں اور سعودی حکومت ہے وہاں جا کر ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین نواز شریف صاحب دوبارہ حج کی سعادت حاصل کر کے دبئی آئیں گے، اور دبئی کے بعد ناظرین نواز شریف صاحب چند دن دبئی میں ایام کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لندن کی طرف اڑان بھریں گے، اور ناظرین لندن سے ہی دوبارہ دبئی، دبئی سے پاکستان، لاہور میں طیارہ ٹیک آف ہوگا، اور اس کے بعد ناظرین نواز شریف صاحب پاکستان میں ہی پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد سیاست میں ہلچل مچ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا کچھ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔